اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلامیات کا باب 1 ایمانیات و عبادات ہمارا مکمل ہو چکا ہے، جس کے ٹاپکس ہیں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، نماز، روزہ۔ باب صوم، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، جس کے عنوانات ہیں فتح مکہ، غزوہ حنین، عام الوفود، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور جوانی، اور پچھلا ہمارا ٹاپک تھا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوق عبادت، جس میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے حوالے سے شوق کے بارے میں پڑھا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت و ایثار۔ امید ہے کہ پچھلے چیپٹر کے کوشچن آنسرز، مختصر سوالات آپ نے لکھ لیے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا عنوان نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت و ایثار ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان موجود ساری بھیڑ بکریاں عطا فرما دیں۔ سوال کیا یعنی ان سے مانگا، طلب کیا۔ وہ صاحب اپنی قوم کی طرف گئے اور کہا، اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ انہیں فاقے کا خوف تک نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم 2312۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور جود و کرم کا آئینہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دل اور ہاتھ دونوں کی سخاوت اور کشادگی کے وصف سے سرفراز فرما رکھا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل و خصائل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشادہ سینے والے تھے، یعنی آپ کا سینہ ظاہری اور باطنی طور پر کشادہ تھا۔ سنن ترمذی 3638۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و سخا کا فیض ہر وقت جاری رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخاوت کرنا بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے سخاوت و ایثار کے حکم کی تعمیل کا عملی نمونہ تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اگر مجھے احد کے برابر بھی سونا مل جائے تو مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ سارا سونا 3 دن تک میرے پاس رہے، سوائے اتنی مقدار کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لوں۔ صحیح بخاری 2259۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اس درجے کی تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی انکار نہ فرمایا۔ صحیح بخاری 5687۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے تو کچھ اعرابی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور مانگنے لگے اور اتنا اصرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ببول کے یعنی کیکر کے درخت کے ساتھ جا لگایا، جس سے الجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک بھی گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رک کر فرمایا، میری چادر مجھے دے دو، اور میرے پاس ان درختوں کے کانٹوں کے برابر بھی بکریاں ہوتی تو میں وہ تم میں تقسیم کر دیتا اور تم مجھے اس حوالے سے بخیل نہ پاتے۔ صحیح بخاری 2821۔ رمضان المبارک میں سخاوت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام حالات میں بھی سخاوت کا بھرپور مظاہرہ فرماتے رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک میں کئی گنا بڑھ جاتی، حتیٰ کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں عام دنوں سے بھی زیادہ سخاوت کا مظاہرہ فرماتے تھے اور خیر پہنچانے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سخاوت صرف ظاہری چیزوں اور مال و متاع تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ظاہری اور باطنی اصلاح میں بھی خصوصی توجہ اور عنایت فرمایا کرتے تھے۔ ایثار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت کے ساتھ ساتھ ایثار کی دولت سے بھی متصف تھے اور قرآن کریم کے ایثار کی تعلیمات کا عملی نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایثار بھی سخاوت کی طرح ظاہری چیزوں میں ہی نہ ہوتا تھا، بلکہ باطنی چیزوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ایثار فرماتے تھے۔ مثلاً خواہش کے باوجود اللہ تعالیٰ کی انفرادی عبادت کی بجائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت اور اصلاح کے لیے اپنے مبارک وقت کا ایثار فرمانا، یعنی
اس خواہش کے باوجود کہ وہ انفرادی مطلب علیحدہ سے خود اکیلے عبادت کرنے کا شوق ان کا حد درجہ تھا، لیکن کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اور اصلاح بھی مقصود ہوتی تھی تو اپنے مبارک وقت کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایثار یعنی قربانی اس درجے کا تھا کہ شدید ضرورت کے وقت اور شدید ضرورت کے باوجود آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے۔ ایک موقع پر ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ایک چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بطور ہدیہ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت احتیاط کا اظہار فرماتے ہوئے اسے قبول کیا اور اسے فوراً ذیب تن فرما لیا۔ ایک صحابی نے دیکھا تو عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چادر بہت خوبصورت ہے، آپ یہ مجھے پہننے کے لیے عنایت فرما دیں۔ آپ نے فوراً وہ چادر انہیں عطا فرما دی۔ صحیح بخاری 568۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کاملہ کا ہی نہیں بلکہ اثار مبارک کا بھی آئینہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت کے باوجود یہ چادر صحابی رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دی۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا پیالہ ہدیہ یعنی تحفہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب صفہ کو پلانے کا فرمایا۔ اصحاب صفہ وہ صحابہ کرام تھے جو کہ مدینہ منورہ میں قیام فرماتے تھے، جن کا گھر بار نہیں تھا، اور وہ صفہ چبوترے میں قیام فرمانے کی وجہ سے اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے سب کو دودھ پلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے سب نے سیر ہو کر پیا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اب تو صرف تم ان میں ہی بچے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بیٹھ کر پینے کا حکم فرمایا اور انہوں نے 3 دفعہ پیا اور خوب سیر ہو گئے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔ صحیح بخاری 6087۔ ازواج مطہرات اور اہل بیت طاہر رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سخاوت و ایثار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سخاوت و ایثار کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بیٹیوں، گھر والوں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی سخاوت و ایثار کی ترغیب دیتے رہتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ان سب میں سخاوت و ایثار کا مزاج پیدا ہو گیا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے اور دوسروں کو ہر معاملے میں اپنے پر ترجیح دینے کے اوصاف حمیدہ سے متصف ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ہمیں بہت سے عملی سبق ملتے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سخاوت اور ایثار کے اسوہ مبارک کو جاننے، سیکھنے اور اپنی زندگی میں ڈھالنے اور دوسروں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سخاوت و ایثار کا تعلق صرف مال اور ظاہری چیزوں کی کثرت سے ہی نہیں ہوتا بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں سخاوت و ایثار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کسی کو وقت دینا، رہنمائی کرنا، علم یا فن سکھانا، تعریف، حوصلہ افزائی یا دعائیں کرنا وغیرہ بھی سخاوت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ ان عادات کو اپنا کر ہم معاشرے میں لوگوں کے لیے خیر اور سہولت کا باعث بن سکتے ہیں اور لوگوں کی دعائیں سمیٹ کر دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو ہماری تھی ریڈنگ یعنی پڑھائی، جو کہ آپ نے ایک دفعہ دوبارہ خود کرنی ہے۔ ابھی آ جاتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ تو سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کیسی تھی؟ تو آپشنز ہیں: تیز پانی کی طرح، تیز ہوا کی طرح، بارش کی طرح، خوشبو کی طرح۔ تو رائٹ آنسر ہے تیز ہوا کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کس مہینے میں بہت زیادہ ہو جاتی تھی؟ ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، شعبان میں، رمضان میں۔ تو رائٹ آنسر ہے رمضان میں۔ نیکسٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پینے میں کس کے لیے ایثار فرمایا؟ اصحاب صفہ کے لیے، اصحاب بدر کے لیے، اصحاب مکہ مکرمہ کے لیے یا اصحاب قباء کے لیے؟ تو اصحاب صفہ کے لیے، اصحاب صفہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر قبول فرما کر فوراً کسے دے دی؟ عورت کو، صحابی کو، بچے کو یا غلام کو؟ تو رائٹ آنسر ہے صحابی کو۔ حدیث کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو کتنی بکریاں عطا فرمائیں؟ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی، مکہ مکرمہ کی تمام بکریاں، مدینہ منورہ کی تمام بکریاں یا خیبر کی تمام بکریاں؟ تو رائٹ آنسر ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مختصر سوالات کے جوابات مارک کر کے آپ کو PDF پرووائڈ کر دی جائے گی۔ مختصر سوالات کے جوابات نیٹ نوٹ بکس پر لکھنا آپ کا ہوم ورک ہے۔ شکریہ۔